بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سودی لین دین کرنے والوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، آیت نمبر 274 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا۔ اللہ تعالیٰ دیکھو کتنی سخت وعید اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سودی کاروبار کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے، جو سود پر لین دین کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جنہوں نے سیونگ اکاؤنٹ کھلوائے ہوئے ہیں۔ یہ سیونگ اکاؤنٹ سود ہے، سود ہے، سود ہے۔ ہمارا بینکاری نظام کتنا زیادہ سود کے اوپر ہے، ہم اس سیونگ اکاؤنٹ کی لعنت سے کیوں چھٹکارا حاصل نہیں کرتے؟ اس سیونگ اکاؤنٹ کی طرف ہم کیوں جاتے ہیں؟ ہم کیوں کرنٹ اکاؤنٹ نہیں کھلواتے؟ اگر ہماری ضرورت ہے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا تو کرنٹ اکاؤنٹ کھلواؤ نا، سیونگ کیوں کھلواتے ہیں؟ یا سودی اکاؤنٹ ہم کیوں کھلواتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ لوگ جو ربا کو حلال سمجھنے والے ہیں، جو سودی کاروبار کرنے والے ہیں، جو سودی لین دین کرنے والے ہیں، جو سود پر چیزوں کو فروخت کرنے والے ہیں، جو سود پر بیاج پر پیسہ دینے والے ہیں، یہ بیاج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، میری زبان پر آ گیا، یہ بیاج کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے تاجروں کی زبان پر۔ سود اور بیاج میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ سود اور بیاج ایک ہی چیز ہے۔ جو وعید اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کے لیے ارشاد فرمائی ہے، وہی وعید بیاج والوں کے لیے بھی ہے۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت والے دن وہ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح شیطان نے اس کے سر سے کچھ کھایا ہوا ہو، یعنی کچھ حصہ اس کے جسم پر، اس کے سر پر، اس کے چہرے پر باقی ہو اور کچھ حصہ باقی ہو۔ کیسا فیل ہوگا اس بندے کو، اور وہ کس طرح کا فیل کرے گا اپنے آپ کو؟ دنیا کے اندر اگر کوئی چیز ایسی ہمارے سامنے آ جائے جس کو آدھا حصہ جانوروں نے کھایا ہوا ہو اور آدھا حصہ جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہو۔ درختوں پر پھل لگتے ہیں نا، درختوں پر اگر پھل پک جاتا ہے تو جانور اسے کھاتے ہیں۔ کبھی درختوں کے اس کھائے ہوئے پھل کو دیکھنا، اندازہ لگانا کہ وہ کس طرح کا محسوس ہوتا ہے۔ یہ تو جانوروں کا کھایا ہوا ہے، اور یہاں تو شیطان کی بات ہو رہی ہے، اور شیطان کتنا چہرہ بگاڑے گا، اور شیطان کتنا ہمیں ذلیل و رسوا کرے گا، اور ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور چیز بھی پائی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ اس طرح کا کاروبار بھی کر رہے ہیں کہ غریبوں کو یہ جو ٹھیلے لگاتے ہیں نا، فروٹ وغیرہ یا کیبنے وغیرہ، یہ کرائے پر دیتے ہیں اور فکس کرتے ہیں، فکس یا رکشے دے دیتے ہیں غریبوں کو، اور ریٹ فکس کرتے ہیں، فکس کہ آپ کماؤ یا نہ کماؤ، مجھے 500 روپے چاہیے، میں نے آپ سے 500 روپے ڈیلی کے لینے ہیں، آپ کماؤ یا نہ کماؤ۔ اور اگر وہ ٹھیلے والا وہ غریب آدمی سارا دن اگر ٹھیلا لے کر کھڑا ہوتا ہے، وہ دھوپ کے اندر کھڑا ہوتا ہے، اور مجھے بتاؤ اگر اس کا فروٹ نہیں بکتا، اگر اس کی سبزی نہیں بکتی، اگر اس رکشے والے کو کرایہ نہیں لگتا، کوئی سواری نہیں لگتی، تو وہ کہاں سے تمہیں 500 روپے دے گا؟ وہ کہاں سے تمہیں 500 روپے دے گا؟ اور یہاں پر قیمت فکس نہیں کی جاتی، اور یہاں پر فیصد فکس کی جاتی ہے، فیصد۔
کہ بھئی میں یہ چیز آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس سے اپنا کاروبار کریں، آپ اس سے تجارت کریں، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو۔ اور ہمارے مسلمان کیا کہتے ہیں کہ گھر بھی تو کرائے پر دیتے ہیں، گھر کرائے پر دیتے ہیں تو یہ بھی تو میں کرائے پر دے رہا ہوں نا، اور گھر کرائے پر دے رہے ہیں تو گھر کے اندر کوئی نہ کوئی تو رہ رہا ہے نا، اس کے جو منافع ہیں اس سے کسی نہ کسی وقت میں کوئی نہ کوئی تو نفع اٹھا ہی رہا ہوتا ہے۔ اور ٹھیلے کا نفع تو تجارت ہے، تجارت ہے، چیز بکے گی تو پھر نفع اٹھائے گا نا، اور رکشہ اس کو دیا ہے تو رکشہ اس کو سواری لگے گی تو وہ نفع اٹھائے گا نا۔ اور گھر کے اندر تو وہ 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی رہ رہا ہے، اس کی دیواروں سے، لائٹ سے، چھت سے نفع اٹھا رہا ہے، سیو ہے، اور ہم اس کے اوپر قیاس کرتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ظلم کے اندر آتا ہے، یہ ظلم کے اندر آتا ہے، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہم کسی غریب کو کوئی چیز دیں اور فکس کر دیں کہ بھئی آپ نے یہ، آپ کماؤ یا نہ کماؤ، مجھے دہاڑی کے 500 روپے چاہیے، اور مجھے بتاؤ کہ میں نے آج اگر اسے ٹھیلا دیا، اس کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو 3 دن تو اس کا ٹھیلا بند ہو گیا، اور 3 دن کے 1500 روپے وہ کہاں سے لے کر آئے گا، اور کہاں سے لے کر آئے گا، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ وہ اپنی میت کو دیکھے، وہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، اور ادھر سے تمہاری فکر اس کو الگ ہو کہ یار مالک سے میں نے یہ چیز لی ہوئی ہے، اس کے بھی ڈیلی کے 500 روپے میرے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کیوں ہم نے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہوا ہے، اور کیوں ہم راہ راست پر نہیں آتے؟ فیصد فکس کرو، خدا کے لیے فیصد فکس کرو۔ بھئی آپ نے جو بھی نفع کمایا، اس نفع میں آپ نے مجھے اتنے فیصد دینا ہے۔ آپ نے 500 روپے کمایا تو 10% یا 20% میرا ہے، یا 50% میرا ہے۔ 50% جتنا بھی کر لو رضامندی کے ساتھ، تجارت رضامندی سے ہوتی ہے، تجارت رضامندی سے ہوتی ہے، رضامندی کے ساتھ، تھوپنا نہیں ہوتا ہے، زبردستی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں میں تو 50% ہی لوں گا، آپ بھلے جتنا مرضی کہہ لیں۔ اگر وہ رضامند نہیں ہے تو یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی حق تلفی ہے۔ رضامندی کے ساتھ، اور پھر وہ دن کے اندر اگر 1000 کماتا ہے تو اس کا 50% آپ کو دے دے گا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر نہیں کماتا ہے تو بھئی نہیں کمائی ہوئی آج، کوئی فیصد نہیں ہے۔ اگر 100 روپے کماتا ہے تو 100 کا 50% آپ کو دے دے گا۔ اگر وہ 5000 کماتا ہے تو 5000 کا 50% دے دے گا۔ یہ ہے طریقہ، یہ ہے طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کے لیے بڑی سخت وعید ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ اسی وجہ سے ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، یہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کے اندر کہہ دیا تھا کہ ربا تو جو ہے یہ تجارت کی طرح ہے، تجارت ہے، تجارت۔ اور آج کا ہمارا مسلمان اس مصیبت کے اندر غرق ہے۔ اور میں نے تو پہلے بتا دیا کہ ہمارے اکاؤنٹ جو ہیں وہ بینکوں کے اندر یہی کھلے ہوئے ہیں، سودی کھلے ہوئے ہیں۔ ہم کیوں اپنے اکاؤنٹ کو کلوز نہیں کرواتے، بند نہیں کرواتے؟ خدا کے لیے اعلان جنگ نہ کریں۔ یہ سری اس کے اندر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس نصیحت آ گئی، جس کو پتہ چل گیا کہ سود حرام ہے، اگر اس نے توبہ کر لی، ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے، معاملہ اللہ کی طرف چلا گیا۔ اگر اس کے باوجود دوبارہ پھر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آگ والا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ خالدون کا لفظ ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، چاہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہی کیوں نہ پڑھنے والا ہو، کیونکہ وہ اس آیت کا انکاری بن جاتا ہے، وہ اس آیت کا انکاری بن جاتا ہے۔ اور سود تو ویسے ہی ہمارے اوپر مصائب، مصیبتیں، آفات کو کھینچ کر لے کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سود کو ختم فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں سود کو ختم کرتا ہوں، اور سود پر جو بھی کمائی ہوتی ہے وہ یوں اڑتی ہے، یوں اڑتی ہے۔ آج تو وہ خوش ہے کہ میرا بینک بیلنس بھر گیا، آج تو وہ خوش ہے کہ میں بہت امیر بن گیا، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یوں چٹ کر کے وہ سارا بینک بیلنس ختم۔ کوئی ایسی بیماری یا کوئی ایسی آفت یا کوئی ایسی مصیبت یا اس کی اپنی اولاد ہی یہ سب کچھ کر جاتی ہے۔
وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ و خیرات کرو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے مال کو بڑھائیں گے، تمہارے مال کو بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں مزید مال دیں گے، کثرت دیں گے تمہاری تجارت کے اندر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی نافرمان کو اور گناہ گار کو پسند نہیں فرماتے۔ آئیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں کہ یا اللہ اگر سودی لین دین ہم سے ہو گیا ہے، توبہ کریں کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا، اور اس نصیحت کے بعد اگر دوبارہ پھر لوٹتا ہے اور پھر بھی اگر توبہ نہیں کرتا تو نجات ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔